اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے یعنی مومن بندے کے لیے قید خانے کی طرح ہے، یعنی جس طرح انسان کو قید خانے کے اندر وہاں کے اصول اور ضوابط کا پاس اور لحاظ رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح مومن بندہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان پابندیوں کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا، قید خانے کے اندر رہنا انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان آزادی کی فضا میں سانسیں لینا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے مومن بندہ دنیا کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی دائمی اور لافانی زندگی کے لیے دنیا کے اندر جد و جہد اور کوشش اور محنت کرتا ہے اور آخرت کو محبوب رکھتا ہے، اور آخرت تک پہنچانے والی جو چیز ہے یعنی موت اس کو بھی محبوب رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مومن بندہ جیسے ہی آخرت کا رخ کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی، ابھی لحد نہیں بنائی گئی۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی آپ علیہ السلام کے آس پاس اس طرح باعدد بیٹھ گئے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ علیہ السلام اس طرح زمین کو کرید رہے تھے جیسے کوئی نہایت غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ آپ علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مومن بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے خوبرو اور خوبصورت فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے اور ان کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنی مقدار میں ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس مومن کے سرہانے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت، اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اتنی آسانی اور سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ اسے ان سے لے کر اسی جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اسے جنتی کفن میں رکھ کر آسمان کی طرف لے کر چل دیتے ہیں۔ وہ ایسی عمدہ ترین خوشبو ہوتی ہے کہ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ زمین پر جو کبھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے
اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاکیزہ روح ہے، وہ اس کا وہ اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ چنانچہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ صاحب جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ بتاؤ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، سو اس کے لیے جنت کے بستر لگا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام، جنت کی خوشبوئیں اور وہاں کی مہکار آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا، عمدہ ترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ تم خوشخبری سناؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں کہتا ہے کہ میرے پروردگار قیامت قائم فرما، کہ میرے پروردگار قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ تو مومن بندے کا اعزاز موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد مومن بندے کو طرح طرح کی آسائشیں، طرح طرح کے انعامات اور طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ اس لیے مومنین کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان کی حفاظت کریں اور اس دنیا سے مومن کامل بن کر جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، آمین۔